لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگ و دوستوں رضی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہر جمعے کو ہم اللہ تعالیٰ کی ایک شان دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نظر خاص اپنے اوپر دیکھتے ہیں. اور بندے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک پر نظر رکھے، اپنے مالک کی مرضی پر نظر رکھے. ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم مالک کو کیسے دیکھیں؟ مالک کو دیکھتے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ مالک پر نظر رکھنے سے مراد ہے مالک کی مرضی پر نظر رکھنا. اور اسی لیے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ اعظام اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالو. کیا بات ہے؟ پورے طور پر بات سمجھ میں نہیں آئے. کہنے کا موٹے طور پر مقصد یہ ہے کہ مرضی دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو وہ کچھ عطا کرتی ہے، دیتی ہے، نوازتی ہے. تو اگر مرضی میں عطا دیکھو، نوازش دیکھو، کرم دیکھو، بخشش دیکھو تو شکر گزار ہو. اور اگر مرضی میں یہ دیکھو کہ پروردگار بجائے کچھ دینے کے ابتلا آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، کچھ پریشانی لاحق ہے، کچھ دقت لاحق ہے، کچھ مشکل کے دن ہے، کچھ سخت دن ہے، تو تم کو صبر کرنا چاہیے. یعنی مولا کی مرضی دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تم دو حالت سے مولا کو خالی نہیں پاؤ. یا تو وہ ابتلا میں مبتلا کر رہا ہوگا یا پھر وہ عطا میں مبتلا کر رہا، یعنی دے رہا ہوگا یا لے رہا ہوگا. کچھ تم سے طلب کر رہا ہوگا یا تم کو طلب کے مطابق دے رہا ہوگا یا طلب سے زیادہ دے رہا ہوگا. تو تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب دیکھو کہ عطا ہو رہی ہے تو شکر گزار ہو جاؤ، اور جب دیکھو کہ ابتلا ہو رہی ہے تو صابر بن جاؤ، صبر کرو. یہ دو بندگی کے لکشن ہیں. بندگی کے موٹے طور پر یہی دو آداب ہیں: شکر گزار ہونا اور صبر میں لگے رہنا. اس کے ساتھ جمعے کو ایک الگ منظر ہے. جمعے کو بھی ایک خاص بات ہے. ایک تو یہ کہ ہفتے بھر پر نظر میری ہے کہ جو ہفتہ گزرا ہے اس کا کیا معاملہ رہا. پھر آج کا دن عطا کا دن ہے، نوازش کا دن ہے. ایک فقیہ نے، ایک بڑے فقیہ نے یہ بات لکھی ہے اور اس پر پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جمعے کے روز زوال نہیں ہوتا ہے. عام طور پر جو سوال کا وقت ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نصف النہار کے وقت میں زوال کا وقت آ جاتا ہے. سالوں بھر کو ذرا سا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. زوال کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو ظہر کی اذان ہوتی ہے. ظہر کی جو پہلی اذان اول وقت میں دی جاتی ہے وہ زوال کے وقت کے خاتمے کا اعلان ہے. تو یہ زوال کا وقت کہتے ہیں کہ جمعے کو ہوتا ہی نہیں ہے. جمعے کو جب چاہے نفل پڑھے، جب چاہے سنت پڑھے، جب چاہے ذکر الہی میں لگا رہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعہ سراسر عطا کا دن ہے، جمعہ نوازش کا دن ہے، جمعہ فضل کا دن ہے. اور اسی لیے آج کے دن جو یہ حکم دیا گیا کہ ذرا بناؤ سنگار کر لو، ذرا اپنی زینت کرو، اپنے کو سجاؤ اور جمعے کی طرف آؤ، وہ اسی لیے تاکہ تم عطا کے لیے تیار ہو جائے. عطا میں آدمی جب معلوم ہو جائے کہ آج بخشش ہے، آج ملنے والا دن ہے، آج عطا کا دن ہے، تو جیسے لینے والے کو جو انداز ہونا چاہیے، مہربانی لینے والا دامن پسارے ہوئے، ہاتھ پسارے ہوئے، چہرے پر خوشی کے آثار ہو، فرحت کے آثار ہو، دل امید سے دھڑک رہا ہو، اس طرح سے جمعے کے روز حاضر آؤ تاکہ تمہارے ظاہری ناک نقشے کے نتیجے میں ظاہر اور باطن دونوں کی عطا. تو یہ جمعے کا دن ہے. اور اس جمعے کے دن ہم اپنے نبی کو بھی ایک خاص انداز سے دیکھنے کا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم جب جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، رکوع لگاتے ہیں، ہر قدم پر نبی یاد آتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. حضور نے یہی سکھایا. حضور کا انداز یہ پہلا قدم اندر رکھ
مومنانہ شان ہے کہ مومن ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں ہے اور اس کے لیے اپنے نبی کی کامل اتباع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ رضا کامل اتباع میں جتنا زیادہ نبی کی پیروی ہوگی اسی قدر اللہ کی رضا ہوگی۔ رضا کا سب سے معتبر مستند اسٹینڈرڈ پرامانک طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی، سرکار دو عالم کی پیروی، سرکار دو عالم کے طریقے پر لگے رہو اور نیت کے ساتھ لگے رہو۔ یعنی تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھیے، ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نیت نہیں کہ وہ نبی کی پیروی کر رہا ہے، تو اس کی پیروی میں زندگی نہیں ہے۔ زندگی تب ہوگی جب پیروی کرنے والا اس نیت، قصد اور ارادے کے ساتھ کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، تب جا کے اس میں مزہ ہے، رنگت ہے نا۔ تب جمعے کا دن اللہ سے قریب ہونے، نبی سے قریب ہونے، جو نبی سے قریب ہوا وہ اللہ سے قریب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے، تو رحمت بنا کے جب بھیجے گئے تو وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی رحمت کی چھٹا بکھیرتے ہیں۔ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ فرض ہے، تمہارے لیے یہ لازم ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اس حوالے سے دیکھو کہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں رحمت رسول اکرم کا کیا انداز ہے۔ ہم لوگ کئی جمعے سے لگاتار اپنے معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی، بال بچے، اولاد، بیٹا بیٹی کے حوالے سے حضور کی رحمت کا اندازہ کر رہے ہیں، حضور کی رحمت کا مطالعہ کر رہے ہیں، حضور کی رحمت کا جائزہ لے رہے ہیں اور خود کو تربیت دے رہے ہیں کہ بال بچوں کو کیسے ہم پالے پوسیں ہیں، میری کیا کیا اسلامی ذمہ داری ہے، میری کیا کیا دینی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے کئی چیزیں دیکھی کہ کیا کیا فرائض ہیں ہم پر، کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور یہ سب دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے کسی گوشے میں ہم لوگوں کو بے بہرا، لا تعلق، بے مطلب، فری، کچھ نہ بتائے ہوئے، بغیر بتائے چھوڑ دیا ہو، ایسا دین اسلام نہیں ہے۔ آپ کو جب ضرورت پڑے کسی چیز کی تو آپ یقین جانیے کہ آپ ایک ایسے دین میں داخل ہوئے ہیں کہ آپ کی ضرورت سے پہلے ضرورت کا علاج موجود ہے۔ ضرورت تو بعد میں پیدا ہو، ضرورت کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ مثلا اب گھر میں بال بچہ ہے، پیشاب گودی لیا، پیشاب ہو گیا، بیٹا نے پیشاب کر دیا، بیٹی نے پیشاب کر دیا، شیر خار ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، دودھ پیتا بچہ، ایک سوال اٹھے گا کہ کیا یہاں پر بھی اسلام ہے؟ کیا یہاں پر بھی قرآن و سنت ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی اپنے بچے کو لے کے آئے، چھوٹا سا بچہ، شیر خار، ممکن ہے کہ برکت کی خاطر لائے ہو، سرکار دو عالم کی ایک نظر پڑ جائے، سرکار دو عالم اس کو دیکھ کر دعا کر دیں، دم کر دیں، سرکار دم بھی کرتے تھے۔ حضرت امام حسن امام حسین کو سرکار دو عالم جو دعا پڑھ کے پھونکتے تھے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو حسنین کریمین کو سرکار دو عالم پھونکا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے دم کیا کرتے تھے۔ اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، ماں باپ کو یاد کرنا چاہیے، اولاد کے سلسلے میں یہی دعا پڑھی جائے کہ حضور پاک علیہ السلام نے پڑھ کے دم کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ اے اللہ پاک، ہم اس کلمے کے ذریعے جو مکمل ہے، تیرا کلمہ، تیرا ذکر، تیرا نام نامی، تیرا اسم گرامی، پروردگارہ جو مکمل ہے، کافی ہے، وافی ہے، اس کلمے کے ذریعے تیری پناہ لیتے ہیں پروردگار، تیرے شیلٹر میں آتے ہیں، تیرے شرن میں آتے ہیں۔ من شر کل شیطان، کس چیز سے تیری پناہ لیتے ہیں؟ تیری شرن میں کیوں آتے ہیں؟ شیطان کے تمام شر سے، شیطان کی تمام شیطنت سے،
شیطان کی تمام مکاریوں اور دغا بازیوں سے پروردگارہ ہم تیری شرن لیتے ہیں، تیرے طرف آتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ایسی آنکھوں سے بھی تیری شرن لیتے ہیں جو آنکھیں نظر لگاتی ہیں، جو کسی چیز کو غور سے دیکھ لے تو ان کے اندر ایک ایسی بد نگاہی ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیز کو دیکھ کر بجائے شکر خدا ادا کرنے کے حسد میں مبتلا ہوتی ہے۔ نگاہ حسد سے دیکھا، ہائے اتنا خوبصورت، ہائے ایسا بچہ کہ جو ہائے لگا، اس ہائے سے اچھی بات نہیں۔ وہ دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، تم کو